अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सलमान फरीदी और प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये पहला हमारा प्रोग्राम है रमज़ान के और ईद के बाद। मुझे उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान खुशी के साथ गुज़रा होगा। बड़ी बरकतों का महीना है और अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। आपको पता ही है कि ये प्रोग्राम जो हमारा है ये बराह रास्त आपके घर नशर होता है, और अगर आपको मुझसे या मेरे मेहमान से कोई सवाल करना है तो वाइब टेलीविज़न स्क्रीन पे वाइब टेलीविज़न का जो नंबर आ रहा है उस पर आप फ़ोन करके हमसे सवाल कर सकते हैं। आज नाजरीन जो हमने मौजू चुना है वो एक बहुत ही अहम मौजू है, और वो अहम मौजू ये है जिसको हम कैंसर की बीमारी कहते हैं या सरतान। और आम लोगों का तसव्वुर ये है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। तो आज हमने जो मौजू रखा है वो ये है कि कैंसर लाइलाज नहीं है। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए जिस माहिर को हमने दावत दी है वो हैं डॉक्टर नाइला जाहिद, कराची की एक मायनाज और मुमताज़ कैंसर की स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ी ट्रैफिक में हेल्ड अप हैं। कराची की ट्रैफिक बदनाम होती जा रही है और इस वक्त ख़ास तौर पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब जब तक पहुँचती हैं तो कुदरत की बात है कि एक कॉलर हमारे ऑलरेडी लाइन पे हैं, प्रोग्राम के शुरू से बड़े सब्र के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं पहले कॉलर का सवाल ले लूँगा और उसके बाद प्रोग्राम आपका जो है उसको आगे लेके चलेंगे। जैसे कि आपको याद रहे कि कैंसर के मुतालिक आज हमारी गुफ्तगू है, और कैंसर मुझे याद है जिस ज़माने में मैं मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था तो उस वक्त एक अनयूजुअल प्रॉब्लम होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं स्टूडेंट था फाइनल ईयर का, और हमें पता लगा कि एक आंतों के कैंसर का कोई मरीज़ दाखिल हुआ है, और हम जितने स्टूडेंट्स थे वो बाजमात उसको देखने गए। और फिर ऑपरेशन थिएटर में जब उसकी सर्जरी हो रही थी तो एक अच्छा खासा 60-70 लोगों का मजमा था इस ऑपरेशन को देखने के लिए। तो अब यही आंतों का कैंसर एक इतना आम कैंसर हो गया है कि हम अपनी प्रैक्टिस में रोज़ाना 1-2 केस इसके ज़रूर देखते हैं। और इससे भी ज़्यादा तशवीश का बायस जो चीज़ है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर, जो कि एक ना होने वाली बीमारी तकरीबन समझी जाती थी हमारे कल्चर में, वो अब इतनी आम हो गई है कि ये कहा जाता है कि तकरीबन 6 में से या 7 में से हर एक खातून को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त ब्रेस्ट के अंदर कोई बीमारी होगी, और 12 में से एक खातून के लिए इम्कान है कि उनको ब्रेस्ट में ये बीमारी जो है वो कैंसर की सूरत इख्तियार करेगी। तो ये जो तशवीशनाक फिगर्स हैं ये हमारे लिए बाइस तकलीफ़ हैं। इसी तरह जैसे आपको पता है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनके अंदर एनवायरनमेंट का, माहौल की आलूदगी के ऊपर ख़ास ख्याल रखा जाता है, और वहाँ पे बड़ी कोशिश की जाती है कि माहौल जो है वो उन चीज़ों से आलूदा ना हो जिनसे बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। बहुत सी आलूदगियाँ ऐसी हैं माहौल की जिससे कैंसर की बीमारी पैदा हो सकती है। और ख़ास तौर पे जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कराची के अंदर ये साइट एरिया जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री से जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं या बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, या वहाँ की सफाई धुलाई का जो पानी आता है, इन सब से कैंसर पैदा होने का इम्कान है। और कैंसर जो इस किस्म का होता है वो लिम्फ ग्लैंड्स का कैंसर या लिम्फोमास होते हैं। तो आज उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक कॉलर हमारे ऑलरेडी लाइन पे हैं, और जब तक हमारे एक्सपर्ट गेस्ट आते हैं तो इन कॉलर की कॉल ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके सवाल का जवाब दें। हेलो डॉक्टर साहब। वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए। डॉक्टर मैं जफर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी जफर साहब, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर मेरे कजन है, उनकी एज है 40 ईयर्स ना। जी तो जी। आंखों का कैंसर है। अच्छा तो इलाज है, ये सेट हो गई? अच्छा वो आपने पूछा, इसी पे कुछ चंद लम्हे पहले मैं बात कर रहा था। देखें, आंतों के जो कैंसर होते हैं वो 2 किस्मों के होते हैं। एक छोटी आंत होती है और एक हमारी बड़ी आंत होती है। छोटी आंत का कैंसर जो है वो निस्बतन रेयर या अनकॉमन है या गैर मामूली है।
جو عام کینسر آنتوں میں ہوتا ہے وہ بڑی آنت کے اندر ہوتا ہے، اور بڑی آنت بھی جو ہے وہ ایک کافی بڑا سا پائپ ہے، وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 3-4 فٹ کا پائپ ہے، اور اس کے اندر کہیں پہ بھی کینسر بننے کا امکان ہوتا ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بڑی آنت کا کینسر جو ہوتا ہے یہ کافی حد تک کچھ غذا سے اور چیزوں سے وابستہ ہے، مثلا وہ ممالک جہاں پہ ریفائنڈ فوڈ کھایا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ غذا کے اندر کچی سبزی یا کچا فروٹ یا چھلکا یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے کینسر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اسی لیے ٹریڈیشنلی روایتی طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ یہ ریفائنڈ فوڈ زیادہ ہوتے ہیں، جیسے یورپ ہے، نارتھ امریکہ ہے، وہاں پہ آنتوں کی کینسر ہونے کا امکان پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اس قسم کے علاقوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اس میں ایک فرق آ رہا ہے، فرق اس لیے آ رہا ہے کہ ہماری غذا جو ہے وہ بھی اب تبدیل ہو کے ویسٹرن پیٹرن پہ یا یورپین پیٹرن پہ آتی جا رہی ہے، تو یہاں بھی اب کینسر آنتوں کا جو کہ ایک بہت ہی غیر معمولی یا غیر عام چیز ہوا کرتی تھی، وہ اب عام ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آنت، جیسے میں نے آپ سے کہا، بڑی آنت جو ہے وہ جسم کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک، پیخانے کے راستے تک جاتی ہے۔ بڑی آنت کے رائٹ سائڈ پہ، یعنی رائٹ کولون جسے ہم کہتے ہیں، رائٹ سائڈ کولون، وہاں پہ اگر آنت میں کینسر ہو تو اس کی بظاہر علامات جو ہیں وہ تھوڑے دیر سے آتی ہیں۔ اس میں پہلی علامت اکثر خون کی کمی کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کینسر سے تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے اجابت کے راستے خون ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بظاہر نظر نہیں آتا، اور چونکہ وہ پخانے کے راستے سے یا اور جگہوں سے بہت دور ہے تو وہ مریض کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ کینسر جو ہے، جو رائٹ سائڈ آف کولون کا ہے، یہ عام طور پہ ایک گانٹھ کی صورت میں اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے، اور اکثر یہ کافی بڑا سائز، یعنی سمجھ لیں ایک امرود کا سائز یا ایک کینو کا سائز اختیار کر چکا ہوتا ہے جب تک کہ لوگوں کو پتہ لگے۔ اس کے برعکس جو الٹی سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ آنت کا کینسر ہوتا ہے، اس کی علامات زیادہ جلدی آ جاتی ہیں۔ زیادہ جلدی کیوں آ جاتی ہیں کہ اگر رائٹ سائڈ کے کولون کینسر سے خون ضائع ہو رہا ہے تو وہ بائی دا ٹائم کہ وہ پخانے میں باہر آئے، وہ مل چکا ہوتا ہے پخانے کے ساتھ، تو پخانے کا رنگ تھوڑا ڈارک یا کالا ہو جاتا ہے، لیکن پخانے میں خون نہیں آتا۔ الٹی سائڈ پہ جب کینسر ہوتا ہے تو وہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ براہ راست خون کی شکل میں پخانے سے آتی ہے، تو یہ خون جب ایک شخص دیکھتا ہے تو اسے فوراً تشویش ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے، اور وہ نوٹس کرتا ہے۔ کالے پیخانے کو ہو سکتا ہے وہ نوٹس نہ کرے، لیکن خون کو یقیناً نوٹس کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر پخانے کے راستے کا خود کینسر ہے تو اس میں تکلیف اور یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اکثر اس کے علاوہ آنتوں کا کینسر جو ہے وہ آنت میں obstruction یا بلاکیج یا رکاوٹ کی نوعیت میں پیش کرتا ہے، کہ آنت جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے یا گٹھان کی وجہ سے آنت بلاک ہو جاتی ہے۔ تو جب آنت بلاک ہو جاتی ہے تو پیخانہ یا ریا خارج نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے یہ سب کچھ اندر آنتوں میں جمنا شروع ہوتا ہے، تو آنت جو ہے وہ اسٹریچ ہونی یعنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب آنت پھیلتی ہے تو پیٹ بھی پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو علامات کیا ہوتی ہیں؟ قبضیت کی علامت ہوتی ہے اور پیٹ پھولنے کی علامت ہوتی ہے، تو یہ علامات آ جاتی ہیں۔ جہاں تک علاج کی بات ہے، دونوں کینسر آنتوں کے، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، اگر ان کو جلدی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے، ان کی جلدی تشخیص ہو جائے، تو ان کا آپریشن کے ذریعے سے مکمل علاج ہو سکتا ہے۔ اور مکمل سے میرا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کیور کہتے ہیں، کہ بیماری کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میری امید ہے کہ میرے اس تفصیلی جواب نے آپ کے سوال کا کسی حد تک جواب دے دیا ہوگا۔ اگر اور ذہن میں آپ کے کچھ خدشات ہیں تو بتائیے، ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے سگنل آیا کہ ایک اور کالر ہمارے لائن پہ ہیں، تو ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے، کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ سر میں اسلم بات کر رہا ہوں۔ جی اسلم صاحب، کشمیر سے۔ جی فرمائیے۔ یہ سر جن لوگوں کو مطلب اس آنتوں کا کینسر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو شوگر اگر ہو، جی مطلب ایک آدمی شوگر کا مریض بھی صحیح صحیح، تو اس کے حوالے سے ایسی مطلب پاکستان کے اندر کس جگہ اس کا بہتر علاج ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی جو مطلب غذا ہے یا فوڈ ہے، شوگر پیشنٹ بھی ہے تو وہ کیا چیز لے اور اپنی بہتر ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان کے کس شہر میں جائے؟ کیونکہ شوگر ایک
ویسے موذی مرض ہے اور کینسر تو اس سے جی زیادہ موذی؟ دیکھیں یہ دونوں بیماریاں بالکل الگ الگ بیماریاں ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو اگر ایک پیشنٹ شوگر کا پیشنٹ ہے تو اس کے نہ کینسر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، نہ اس کا کینسر جو ہے وہ زیادہ، یہ نہیں ہے کہ شوگر کی وجہ سے کینسر زیادہ خطرناک ہو گیا یا شوگر کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ بالکل الگ چیز ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کینسر کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. اگر سٹیج 1 کا کینسر ہے یعنی ابتدائی مراحل کا کینسر ہے تو وہ تو ٹوٹلی کیوریبل ہوتا ہے. سٹیج 2 کینسر بھی عموماً مختلف قسموں کے، اب اس کی تفصیل سے میں کلاسیفیکیشن میں نہیں جاتا، لیکن سٹیج 2 بھی کیوریبل ہوتا ہے. سٹیج 3 اور سٹیج 4 کے اندر ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ صرف علاج آپریشن سے ہو، بلکہ اس کا دواؤں سے بھی علاج ہوتا ہے، دواؤں کے ساتھ آپریشن کے ساتھ یا صرف دواؤں کے ساتھ، تو اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے. جہاں تک شوگر کی بات ہے، شوگر اس لیے ہم کو پتہ ہونا ضروری ہوتی ہے کہ جب مریض کو آپ بے ہوشی دے رہے ہوتے ہیں آپریشن کے لیے، تو جو مریض جو شوگر کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی بے ہوشی کے اندر خاص طور پہ آپ کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں. تو بے ہوشی میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے ایک اس شخص کے جو شوگر کا مریض ہے. اس کے علاوہ جو کینسر کی نوعیت ہے شوگر کے مریضوں میں اور ان مریضوں میں جن کو شوگر نہیں ہے، تو کینسر کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے اور کینسر کے علاج میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں لانگ ٹرم کہ کتنے لوگ اس کینسر سے نجات حاصل کر لیں گے، وہ بھی فگرز جو ہیں وہ برابر ہیں ان مریضوں میں جن کو شوگر ہے اور ان مریضوں میں جن کو شوگر نہیں ہے. ایک ناظرین میں ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رہیے گا، مجھے اجازت دیں لیکن ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ان قریب آپ کی خدمت میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.